أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج کا درس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے شروع ہو رہا ہے. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی ہے اس پورے رکوع میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. یہ دعا کہ اللہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یہ دعا پہلے پارے میں بھی گزر چکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 جگہ ذکر کیا ہے، پہلے پارے میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، کیونکہ امن بہت ضروری ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امن کا ہونا، اطمینان سکون کا ہونا، یہ کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہلے امن کی دعا کی ہے. وہاں پہلے پارے میں بھی پہلے امن کی دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ، پہلے امن کی دعا کی کہ اللہ اس شہر میں امن دے دے، سکون، اطمینان. اور پھر رزق کی دعا کی، روزی کی دعا بعد میں، روزی کی دعا بعد میں کی ہے، پہلے امن کی دعا کی ہے. کیونکہ جب امن اور سکون ہوگا تو ہی انسان کو کھانا اچھے سے کھایا جائے گا. اگر امن اور سکون نہ ہو، جیسے انسان جیل میں ہے تو کھانا کھایا جائے گا؟ امن اور سکون نہیں ہے، گھر میں کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، امن نہیں ہے، جب سکون نہیں ہے تو پھر انسان کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. سب سے پہلی چیز امن ہے، تو اس لیے پہلے امن کی دعا کی ہے. اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا، اطمینان والا، لڑائی جھگڑے اختلافات سے یہ لوگ بچیں. اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا. کتنی بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں کتنا بڑا مقام ہے ان کا، ان سے تو چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، نبیوں سے تو چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، تو شرک تو بہت دور کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے اے اللہ مجھے بتوں کی پوجا سے، عبادت سے بچا اور میری اولاد کو بھی بچا. اللہ اکبر.
کتنا اہم ہے شرک سے بچنا، بتوں کی عبادت سے بچنا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے فکر مند ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے تو اور کس کو اطمینان ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کون ہے جس کو اطمینان ہوگا؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اطمینان نہیں ہے، خوف ہے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو ہمیشہ یہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، شرک سے اللہ تعالیٰ بچائے، بتوں کی عبادت سے بچائے۔ اللہ معاف کرے، آج تک ہم نے یہ دعا نہیں کی ہوگی، آج تک ہم نے ایسی دعا نہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ عمل تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ عمل کے قریب ہم جا ہی نہیں سکتے، ہم عجیب لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت دعا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، کیونکہ شرک سے بچنا سب سے اہم ہے۔ شرک سے بچ جائے گا انسان، توحید ہوگی، دوسرے اگر کبیرہ گناہ ہو بھی گئے تو وہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، دعاؤں سے معاف ہو جائیں گے، نمازوں سے معاف ہو جائیں گے، یا کسی کی سفارش سے قیامت کے دن نبی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بہت سارے ایمان والوں کو جو جہنم میں چلے گئے نکال دیں گے۔ تو اگر کبیرہ گناہ ہو بھی تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اگر شرک ہو، توحید ہی نہ ہو، توحید میں خلل ہو، گڑبڑ ہو، تو پھر تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ ربی انہن ضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ آج تک کتنے لوگ ہیں جو بتوں کی جتنے لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب گمراہ ہیں۔ پہلا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی گمراہی کا سبب بن گئے۔ فمن تبعنی فانہ منی، اللہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ آپ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اب یہ آیت نمبر 37 ہے، اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ اس وقت وہاں پر کعبۃ اللہ بھی بنا ہوا نہیں تھا، وہاں پر پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا، وہاں کھیتی وغیرہ بھی نہیں تھی، جنگل ہی جنگل تھا، وہاں جنگل ہی جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ میں عورت ذات ہوں اور چھوٹا سا بچہ ہے، ہم دونوں کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں، 2-3 مرتبہ انہوں نے پوچھا۔ پھر حضرت حاجرہ کے خود ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو حضرت ابراہیم ہے، اللہ کے نبی ہے، یہ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے، تو ضرور یہاں پر چھوڑنے کا حکم کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ تو پھر انہوں نے خود سوال کیا، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے اس وقت کہا کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ پر ان کو بھی یقین ہے، دیکھو کیسا اللہ پر بھروسہ ہے اور کیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے کہ شوہر ان کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہے، جہاں پر نہ، دیکھیے کیسی جگہ چھوڑا کہ جہاں پر کھیتی بھی نہیں اگتی، جہاں کوئی چیز زمین سے اگتی نہیں ہے، کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے، جنگل میں کوئی آبادی نہیں ہے،
ایک انسان بھی نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں ہے وہاں پر، ایسے جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں بیوی اور بچے کو. لیکن حضرت حاجرہ کا اللہ پر یقین، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کہ اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تو جو اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کی لاز رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ گمان رکھا کہ اچھا گمان کیا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. پانی کا انتظام کیا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا. پھر وہاں پر قبیلہ جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ آ کر آباد ہوا، اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. تو پھر پورا مکہ بس گیا، پورا شہر بس گیا. تو اس کی دعا کر رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، حضرت حاجرہ سے بات ہوئی اور پھر آگے چلے گئے. آگے جانے کے بعد ایک پہاڑ تھا، چھوٹا سا ٹیلا، اس کے پیچھے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے پیچھے چلے گئے. وہاں سے اب بیوی بچے ان کو نظر نہیں آ رہے، وہاں سے بیوی بچے اب ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب وہ ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، بیوی بچے نظر نہیں آ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبے کی طرف رخ کیا. کعبے کی جو بنیاد تھی وہاں پر اس کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایسے جنگل میں، ایسے میدان میں بسایا ہے، غیر ذی زرع، جو کھیتی بھی اگانے کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرے پاک گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے. سبحان اللہ. کیوں بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اس جگہ اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو اس لیے آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں. اللہ اکبر. دیکھیے، اولاد کو ایسی جگہ بسانا چاہیے، اولاد کے دینی فائدے کو پہلے دیکھنا چاہیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اولاد کے دینی فائدے کو دنیاوی فائدے پر مقدم رکھنا چاہیے. صرف دنیاوی فائدہ نہیں، کہاں میری اولاد کو پیسہ زیادہ ملے گا. آج کل ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، لندن بھیج دو، امریکہ بھیج دو، دبئی بھیج دو، پیسہ زیادہ آئے گا، میرے بچے پیسے کمائیں گے. تو پیسے کمانے، جہاں پیسے زیادہ ہوں، وسائل اور اسباب زیادہ ہو، دنیا کی چیزیں زیادہ ملتی ہو، آج کل مسلمان ماں باپ بھی اپنے اولاد کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں. مسلمان ماں باپ بھی اپنی اولاد کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ہو، جہاں وسائل اسباب زیادہ ہو، جہاں چیزیں زیادہ ہو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ کہاں ان کا دین محفوظ ہوگا، کہاں انہیں عبادتوں کی توفیق ملے گی، کہاں ان کی نمازیں ہوں گی. تو مسجد کے قریب، نیک لوگوں کے محلے میں، نیک لوگوں کی بستی میں ایسی جگہ اپنی اولاد کو بساؤ. ان کا دین محفوظ رہے گا، نمازیں محفوظ رہے گی، تو دنیا تو خود بخود محفوظ ہوگی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں. کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ آباد کیا ہے، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی اگانے کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس. چاہے یہاں پر دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، یہاں پر کھیتی نہیں ہے، یہاں پر دکانیں نہیں ہیں، یہاں پر آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیرا گھر تو ہے، تیرے پاک گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہاں لام سببیہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس لیے ہم نے یہاں پر بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں. دیکھیے، فجعل افئدۃ من الناس، لہٰذا آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے. لوگوں کے دل، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے کہ لوگ ان کے تہوی الیہم، لوگ ان کے پاس کھنچے چلے آئیں. اور کتنی حکمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں. یہ نہیں کہا کہ پورے لوگوں کو، اگر پورے لوگوں کو کہہ دیتے تو پھر مکہ مکرمہ میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں دیتی. پورے ہی لوگ وہاں پر چلے جاتے، پوری دنیا کے لوگ، تو بتائیے مکہ مکرمہ میں جگہ کہاں رہتی. تو اس لیے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوگا کہ یہاں پر کچھ ہی لوگ آنے والے ہیں، کچھ ہی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی کچھ ہی لوگ ہیں جن کے پاس اسباب ہوں گے، جن کو توفیق ہوگی.
اس لیے کہا فجعل افئدۃ من الناس، من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض لوگوں کو بتانے کے لیے، اے اللہ بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، تہوی الیہم کہ وہ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ روزی بھی ایسی ہو، دیکھیے یہاں پر اس جملے میں یہ تعلیم دی گئی کہ روزی ایسی ہو جس کی وجہ سے عبادت آسان ہو۔ روزی حاصل کرنے کا ہر مسلمان جب روزی کمانے کے لیے جائے تو نیت یہ ہونی چاہیے۔ تو کیا کہا وارزقہم من الثمرات، اے اللہ پھلوں کا ان کو رزق عطا فرما، کیوں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی رزق اس لیے کمانا ہے، روزی اس لیے کمانا ہے تاکہ شکر یعنی عبادت آسان ہو جائے۔ شکر بھی تو ایک عبادت ہے، شکر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ رزق اس لیے کمائیں، ان کے پاس پھل اس لیے بھیج تاکہ ان کے لیے عبادت آسان ہو جائے۔ تو ہر مسلمان کو اسی نیت سے کمانا چاہیے، اسی نیت سے کاروبار کرنا چاہیے، اسی نیت سے بازار جانا چاہیے کہ یہ کما اس لیے رہے ہیں تاکہ عبادت آسان ہو جائے، تاکہ عبادت آسان ہو جائے، اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا ہو اور بدن سے بھی ادا ہو۔ انسان کے پاس انسان اگر کھانے پینے کے لیے رہے گا اور کھائے گا پیے گا تو عبادت بھی کرے گا، بھوکا رہ کر عبادت آسان ہوگی نہیں، بھوک میں انسان کا دل کہیں بھی نہیں لگتا، تو پھر نماز میں مسجدوں میں کیسے دل لگے گا؟ تو اس لیے کہا وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ تو اس میں نیت بتا دی کہ کمائی اس نیت سے کرو، روزی اس نیت سے کماؤ، وسائل اس نیت سے حاصل کرو تاکہ عبادت آسان ہو جائے، تاکہ عبادت آسان ہو جائے۔ خالی دنیا کے لیے پیسہ بڑھ جائے، عیش اور موج مستی ہم کریں، اس نیت سے کمانا صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، جو پیسوں کے غلام ہیں، نہ ان کو دین کی فکر ہے، نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، بس پیسے پر پیسہ بڑھانے کے چکر میں ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل ہو اور زندگی کی زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل ہو اور ہم عیاشی کریں۔ جو اس نیت سے کماتے ہیں ان کو تو بد دعا دی ہے، صحیح حدیثوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے، اللہ برباد کر دے اس کو جو پیسوں کا غلام ہو۔ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کپڑوں کا بندہ، یعنی بس کپڑوں میں لگا ہوا ہے، پیسوں میں لگا ہوا ہے، دینار اور درہم میں لگا ہوا ہے، بس اسی کی محبت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بس کیسے پیسہ ڈبل ہو جائے، ٹربل ہو جائے، بڑھتا چلا جائے اور میں عیاشی کروں، میں موج مستی کروں۔ اس نیت سے جو کماتے ہیں وہ جائز نہیں، ان کو تو بد دعا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو برباد کر دے۔ تو مسلمان اس نیت سے نہیں کماتا کہ عیاشی کریں گے، موج مستی کریں گے، نہیں، مسلمان تو کمائے گا اس لیے، روزی اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ عبادت آسان ہو جائے، اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہو جائے، کیونکہ مال بھی اللہ کے حکم پر چلانے میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے عبادت آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ انسان کھائے گا پیے گا تو طاقت حاصل ہوگی، اس سے عبادت اور دین کا ہر کام آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان، روزے کے لیے طاقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو جب انسان کما کر کھائے گا تو روزے بھی رکھ سکے گا، دوسرے بھی کتنے دن کے کام آسان ہوں گے، تو اس نیت سے کمانا ہے۔ تو فرمایا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور بیوی بچوں کو انہوں نے جنگل میں چھوڑ دیا، بیوی کو اور بچے کو، کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان تو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی ہیں لیکن انسان تو ہے، تو انسان بڑھاپے میں جو اولاد ہوئی ہے اس کو 99 سال کی عمر میں، علماء نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کی عمر میں ہوئے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 99 سال، اتنی عمر میں جب بچہ پیدا ہوا تو اس سے محبت تو ہوگی، بیوی سے محبت تو ہوتی ہے انسان کو، تو بیوی اور بچے سے محبت ہے اور اس کو اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو دل تو ظاہر سی بات ہے دل میں کتنی
کیسی قربانی دی ہے اور دل میں کیا خواہشات ہوں گی. اے اللہ تو ان سب کو جانتا ہے جو ہم قربانی دے رہے ہیں, جو ہم تیرے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دل رو رہا ہے لیکن تیرے حکم پر ہم جمے ہوئے ہیں, تیرے حکم کو پھر بھی ہم مان رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی دل میں جو اس پر دکھ ہو رہا ہے, بیوی بچے کو یہاں پر چھوڑنے پر جو درد ہو رہا ہے, اللہ اس درد کو تو جانتا ہے, تو ہی اس کا بدلہ دے. اس لیے کہا اے اللہ تو جانتا ہے ما نخفی وما نعلن, جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اب اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں, دعائی میں اللہ کا شکر بھی کر رہے ہیں. دعا چل رہی ہے ابھی, دعائی میں کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. دونوں بیٹے بڑھاپے میں ہوئے, 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل اور 112 سال کی عمر میں حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل جو پیدا ہوئے وہ پہلے, اور وہ دوسری بیوی سے تھے. دوسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے ہاجرہ, حضرت ہاجرہ. تو ان سے بچہ پہلے ہوا دوسری بیوی سے, یعنی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے. اور پہلی جو بیوی تھی حضرت سارہ, جو آپ کی رشتہ دار تھی, چچا زاد بہن تھی یا خالہ زاد بہن تھی, وہ پہلی بیوی ہے. ان سے اولاد ہوئی اس کے بھی بعد, اس کے بھی 12-13 سال کے بعد, یہ مفسرین نے لکھا ہے. تو خیر دونوں بیٹے ہوئے بڑھاپے میں, ایک 99 سال کی عمر میں اور ایک 112 سال کی عمر میں. تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی ہے اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب تو البتہ دعا کا قبول کرنے والا ہے, دعا کا سننے والا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کتنے سال دعا کی ہے. انسان کو چاہیے کہ دعا کرتا رہے کرتا رہے, ایک نہ ایک دن آتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. مصلحت ہوتی ہے, اگر بندے کا فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اولاد بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اولاد دینے والا کون ہے, اللہ ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے, اولاد ہوئی اور اس کو فلاں درگاہ پر لے کر چلے گئے, اس چیز میں تولو اس میں تولو, یعنی بابا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. اولاد دینے والا کون ہے, بابا تھوڑی ہے. اولاد دینے والا تو اللہ ہے. اولاد دینے والا کون ہے, اللہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھو, کچھ صدقہ کرو, دعا کرو اللہ سے, الحمدللہ کہو, یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہے ہدیے کا لفظ ہے, یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی انسان کسی کو اولاد نہیں دے سکتا, کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کسی کو اولاد نہیں دے سکتی. اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. 25ویں پارے میں صاف کہا ہے اللہ رب العزت نے کہ بیٹیاں بھی ہم دیتے ہیں, بیٹے بھی ہم دیتے ہیں, اور جس کو ہم چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں. تو اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کا شکر ادا کر رہے ہیں, اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنے بڑھاپے میں, جب عام طور پر اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے, اب بتائیے 100 سال کی عمر میں کس کو اولاد کی امید ہوگی, ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے, تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اب اولاد مل گئی, اولاد ملنے کے بعد اب اولاد کی بہتری کے لیے دعا ہو رہی ہے, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جیسا مقدس نبی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا. نماز انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں پڑھ سکتا.
اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی دعا کی کتنی ضرورت ہے آج کے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دونوں بیٹے نبی ہیں، دونوں بیٹے ان کے نبی ہیں، نماز چھوڑنے کا وہاں چانس ہی نہیں ہے، کوئی دور دور تک تصور ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان کہ نبی سے نماز چھوٹ جائے گی، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ دیکھیے، اور دین کی کتنی فکر ہے، اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے، اولاد پیدا ہو گئی بڑھاپے میں تو آپ دعا یہ نہیں کر رہے کہ اللہ ان کو بنگلے دے دے، پیسے دے دے، گاڑیاں دے دے۔ اس زمانے میں جو سواریاں، گھوڑے اور یہ نہیں، دنیا کی فکر نہیں ہو رہی ہے، ان کی نماز کی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو اور اللہ کے قانون کو پہچاننے والا کوئی ہو سکتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ نماز قائم کرنے والے بن گئے، ہر نعمت اللہ ان کو گھر پہ دے گا، ہر نعمت ان کے قدموں میں آ کر گرے گی اگر ان کی نماز صحیح ہوگی۔ نماز جو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دے، تو پھر وہ کبھی محتاج نہیں رہ سکتا، وہ کبھی پریشان نہیں رہ سکتا۔ نماز جو نہ پڑھے، ہر قسم کی پریشانی اس پر آنے والی ہے، پکی بات ہے۔ اور جو نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت کے ساتھ، آسانی کی روزی، اس کی دنیا اور آخرت سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، مالدار بننے کی دعا نہیں کی ہے۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہاں، نماز پر اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، نماز پر اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، صحیح حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، وضو صحیح طریقے سے کرے، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے اللہ رب العزت ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، گویا وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، جیسے شریعت چاہتی ہے ویسی نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ تو اللہ رب العزت کا عہد ہے، وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، کوئی عہد اور وعدہ اس سے نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آخرت میں اندازہ لگا لیے کتنا پریشان رہے گا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے پروردگار دعا کو قبول فرما۔ اس دعا کو خاص طور سے دیکھیے، نماز کی دعا کو قبول کرنے کے لیے آگے یہ لفظ بھی کہہ دیا، اوپر سے اتنی دعائیں ہوئی ہے لیکن یہ لفظ آیا وہاں پر کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما نہیں، لیکن یہ نماز کی دعا کے بعد خاص طور سے ہے کہ یہ دعا تو ضرور قبول ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے، اس پر ہماری دنیا اور آخرت بننے والی ہے۔ اگر ہم نمازی بن گئے، نماز قائم کرنے والے بن گئے، تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے یہاں خاص طور سے لفظ بڑھا دیا ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہو، یعنی قیامت کے دن۔ سب کے لیے استغفار جیسے ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے لیے، تو دوسروں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، بلکہ مانگنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، دوسروں کے لیے یا گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کرنا، سب کی طرف سے حدیثوں میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، 1.5 ارب یا 2 ارب مسلمان ہیں، اتنی نیکیاں ایک ہی جملے میں مل جائے گی، اللہ میری اور پوری امت کی مغفرت فرما، اتنا کسی نے کہہ دیا تو سارے مسلمانوں کی طرف سے ایک ایک نیکی، تو اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی استغفار اور پوری امت کے لیے، دوسروں کے لیے بھی استغفار، یہ نبیوں کی سنت ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہاں پر سب کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے معافی مانگیے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے 29ویں پارے میں، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی سارے ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ سب کے لیے دعا کرنا، سب کے لیے معافی مانگنا، سب کے لیے استغفار کرنا۔ تو فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہو، یعنی قیامت کے دن اللہ سب کو معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دعا کب کی ہے؟ جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ اپنے والدین کے لیے دعا بند کر دو، کیونکہ ان کے والدین، ان کے والد خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ مشرک تھے۔ تو شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے خوب دعائیں کی ہے، لیکن جب ان کا کفر پر انتقال ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کسی مشرک کے لیے جو کفر پر مر جائے، کوئی کافر ہے کفر پر مر جائے، مشرک ہے شرک پر مر جائے، تو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلے دعا کر رہے تھے، بعد میں جب معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی ہے۔